السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 12۔ ہاں، میں اسے پہچانتا ہوں۔ یہ ایک ٹارچ ہے۔ یہ آدھ فٹ کے قریب لمبی ہے۔ اس کے 2 بٹن ہیں۔ چھوٹا بٹن کم روشنی کے لیے اور بڑا بٹن زیادہ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ 2 سلوں سے چلتی ہے۔ کیا تم مجھے یہاں یہ دکھانے لائے ہو؟ ریاست نے آہستگی سے اس کی کلاس لے لی۔ یہ میری ہے۔ انصر نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اگر یہ تمہاری ہے تو پھر یہاں شو پیس کی طرح کیوں پڑی ہے؟ ریاست فل ٹائم اس کا مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا۔ یہ دیکھو، جب یہ ٹوٹ گئی تھی تو یہ ٹیپ میں نے لگائی تھی اسے جوڑنے کے لیے۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی جب ہم کھیتوں میں بے ہوش ہوئے تھے، انصر نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر ریاست کو سوجھ گئی کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ میرا پرس، موبائل فون، ہر چیز محفوظ تھی مگر یہ غائب تھی۔ مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ میری ٹارچ چودھری عمر دراز کی حویلی میں کیا کر رہی ہے، انصر نے کہا۔ تیرے کہنے کا مطلب ہے اسے خالہ نیک بخت کا بھوت وہاں سے اٹھا کر لایا اور یہاں رکھ دیا؟ ریاست نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ تم خود سوچو، ہم کھیتوں میں بے ہوش ہوئے تھے، پھر یہ ٹارچ یہاں پر کیسے آ گئی؟ انصر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ حرکت چودھری عمر دراز کے ملازموں کی ہو سکتی ہے، ریاست نے بولا، مگر انہیں اس ٹارچ کی کیا ضرورت؟ انصر کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ باہر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی جو لمحہ بلمحہ اسی کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ موجود تھے۔ ریاست گھبرا گیا۔ انصر نے احتیاط سے ٹارچ وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ اس نے ریاست کو اشارہ کیا کہ وہ پلنگ کے نیچے چھپ جائے اور خود تیزی سے کپڑوں کی الماری کی آڑ میں ہو گیا۔ یکدم دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہو گیا۔ ریاست دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ ان دونوں کو کوئی دیکھ نہ لے ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حیرت کی بات ہے، نوارد نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھتے ہوئے چودھری صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں، یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ریاست نے اس کی آواز پہچان لی۔ وہ گاؤں کا ہی ایک آدمی تھا جو چودھری عمر دراز کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انصر الماری کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ ریاست بھی لڑکھڑاتا ہوا پلنگ کے نیچے سے باہر آ گیا۔ کمرہ بند کر کے انصر آگے بڑھ گیا۔ دونوں نے بڑی ہوشیاری سے حویلی کا جائزہ لیا لیکن ہر کمرہ خالی ملا۔ چودھری عمر دراز پوری حویلی میں نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ملازم۔ پوری حویلی خالی تھی سوائے اس ہال کے جہاں لوگ بیٹھے تھے۔ دونوں دوست حویلی کے پچھلے حصے سے نکل کر ہال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ ہال کے باہر بھی کرسیاں بچھائے بیٹھے تھے۔ چودھری عمر دراز کی گاڑی حویلی میں ہی کھڑی تھی، اس لحاظ سے اسے حویلی میں ہی موجود ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ چودھری عمر دراز کہاں ہے کہ اچانک ہال چودھری عمر دراز زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ چودھری عمر دراز باہر سے نہیں آیا تھا بلکہ حویلی کے اندر ہی سے برآمد ہوا تھا۔ دونوں نے حویلی کا ایک ایک کمرہ نہایت احتیاط سے دیکھا تھا لیکن انہیں چودھری عمر دراز کہیں نظر نہیں آیا، مگر اب وہ اپنے 5 ملازموں کے ساتھ ہال میں جلوہ گر تھا۔ البتہ اس کی ناک سوجی ہوئی تھی جیسے کسی نے اسے زوردار گھونسا رسید کیا ہو۔ ریاست بھی حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ بہرحال دونوں ستونوں کی آڑ لے کر حویلی سے باہر نکل گئے اور وہاں سے سیدھے دکان پر جا پہنچے۔ اندر بیٹھتے ہی ریاست نے ملازم کو کھانا کھانے بھیج دیا۔ ریاست چودھری عمر دراز کی حویلی سے ٹارچ ملنے اور اس کے پراسرار طریقے سے ہال میں آمد پر حیرت زدہ تھا، لیکن وہ اسے غیر معمولی واقعہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ٹارچ اس کے کسی ملازم کے ہاتھ لگی ہو اور اس نے لا کر چودھری عمر دراز کے کمرے میں رکھ دی ہو۔
لیکن چودھری عمر دراز کی پراسرار آمد اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے تم چودھری عمر دراز سے معافی مانگنے نہیں گئے تھے۔ ریاست کی بات سن کر انصر خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ بہت دماغ چلنے لگا ہے تمہارا، انصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہوں میں، تمہارا وہاں جانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ ریاست نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں بس ایک نظر اس حویلی کو دیکھنا چاہتا تھا اور قدرت نے خود بخود اس کا بندوبست کر دیا۔ انصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم کیا کرو گے؟ ریاست نے پوچھا۔ پتہ نہیں، انصر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں، کیونکہ تم جب بھی کچھ کرتے ہو بہت ہی برا کرتے ہو۔ انصر ریاست کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، اماں کے ساتھ کہیں جانا ہے، اس لیے اب کل دوبارہ ملیں گے۔ انصر دکان سے باہر نکلنے لگا تو ریاست نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی، چاچا فرمان کی بیٹی کے متعلق۔ ریاست کی بات سن کر انصر اس کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ یار، وہ چاچا فرمان نے بتایا ہے کہ چونکہ ان کی بیٹی کی شادی تھی اس لیے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ چودھری عمر دراز سے ادھار پیسے مانگنے گیا تو اس نے اسے روپے دینے کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ ہی اس کی بیٹی کا رشتہ بھی مانگ لیا۔ کیا؟ ریاست کی بات نے انصر کو حیران کر دیا۔ چاچا فرمان نہ مانا تو اس نے اسے دھمکیاں بھی دی تھیں، اور تم یہ بات مجھے آج بتا رہے ہو؟ مجھے بھی آج ہی پتہ چلی ہے، ہمیں یہ بات پولیس کو بتانی چاہیے۔ نہیں یار، چاچا فرمان علی نے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کی رہی سے ہی عزت کا بھی کبارہ ہو جائے گا۔ میں نے ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں بتا دیا، اور تم بھی اس بات کا اب راز ہی رکھنا۔ انصر نے ریاست کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس بات نے اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ رات تیزی سے بھاگ رہی تھی، لیکن انصر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر وہ تنگ آ چکا تھا تو لائٹ آن کر کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی پرتجسس عادت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوال گردش کر رہے تھے۔ حویلی خالی تھی تو چودھری عمر دراز کہاں سے ٹپکا؟ اس کی ٹارچ کھیتوں سے چودھری عمر دراز کی حویلی میں کیسے پہنچی؟ جس بدرو کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہوا تھا، اگر وہ چودرانی نیک بخت تھی تو اس نے اسے نقصان کیوں نہ پہنچایا؟ اگر بدروہیں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ اپنے اور پرائے میں پہچان کر سکیں تو وہ پرائیوں کو ڈراتی بھی کیوں ہیں؟ بازار میں تلخ کلامی کے بعد کیا واقعی چودھری عمر دراز نے ہمیں ڈرانے کے لیے ہمارے گھر میں چوری کرائی؟ کیا چودھری عمر دراز سچ مچ چاچا فرمان کی بیٹی کے اغوا میں ملوث ہے؟ چودرانی نیک بخت کی بدرو بہت ڈیل ڈول والی تھی۔ عمر دین نے جس بدرو کو دیکھا وہ جوان تھی۔ کیا بدروہیں کئی شکل بدل سکتی ہیں؟ آخر نیلی حویلی کے اسیب کا راز کیا ہے؟ چاچا فرمان کی بیٹی اور دیگر بچے گاؤں سے کیسے غائب ہوئے اور کہاں گئے؟ گاؤں میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ انصر کے دماغ میں بہت سے سوالات ہوا کے بگولوں کی طرح تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ مضطرب انسان کو نیند کہاں آتی ہے، اس لیے وہ کمرے میں چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ جوابات کی تشنہ طلبی کے بعد پیاس نے آن گھیرا تو کچن کا رخ کیا۔ پانی پی کر واپس آ کر بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی دستک نے اس کو منتشر خیالوں کی دلدل سے باہر نکال دیا۔ اس نے جلدی سے کتاب ہاتھ میں پکڑ لی۔ اگلے ہی لمحے ماسٹر حمید کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ کمرے میں لائٹ روشن دیکھ کر آ گئے تھے۔ انصر نے انہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ خیر تو ہے بیٹا، رات کے اس وقت جاگ رہے ہو؟ جی ابا، سب خیر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کے
بہت سے روحانی اور طبی فائدے ہیں۔ انصر بیٹا، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے سے انسان کو بہت سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کا تعلق اپنے خالق سے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جی ابا۔ ماسٹر حمید کی باتیں سن کر انصر نے ادب سے کہا، وہ ابا، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جو مرضی پوچھو میرے بیٹے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک انسان کے سامنے اگر ظلم ہو رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، جبکہ اسے یہ بھی پتہ ہو کہ ظلم کی آواز یا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے وہ خود بھی مشکلات میں پھنس سکتا ہے؟ بیٹا، ہمارا دین ہمیں مایوس ہونا نہیں سکھاتا۔ جو ظلم کرتے ہیں اللہ ان سے بہت بڑا ہے۔ جب کسی ظالم کے ظلم کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے تو وہ ذات اس کے ظلموں کا پردہ چاک کرنے کا ایسا بندوبست کرتی ہے کہ اسے کانوں کا خبر نہیں ہوتی۔ ماسٹر حمید نے انصر کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، حالات چاہے جتنے بھی گمبھیر ہوں، ایک مسلمان کی صلاحیتوں کا امتحان مشکلات میں ہی ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی مشکلات کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتا۔ انسان اپنے مضبوط عزم اور ہمت سے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ مشکلات کیا چیز ہے؟ جی ابا، انصر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، برائی کبھی مستقل نہیں رہتی، وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتی ہے۔ زندہ صرف اچھائی رہتی ہے، اور اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے۔ ظالم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مظلوموں اور اچھے لوگوں کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ ماسٹر حمید نے کچھ توقف کیا۔ بیٹا، جہاں برائی ہوتی ہے اچھائی کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، مگر آخر میں فتح انہی کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ ماسٹر حمید خاموش ہو گئے۔ جی ابا، انصر نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب سو جاؤ، صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ ماسٹر حمید نے مسکرا کر انصر کے کندھے تھپ تھپائے اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابا کی باتوں نے انصر میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو عزم کی سب سے بلند چوٹی پر کھڑا محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے سارے خدشے دور ہو چکے ہوں۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ گاؤں میں ہونے والی پراسرار وارداتوں کے پیچھے چھپے عنصر کو یعنی پیچھے چھپے عناصر کو بے نقاب کرے گا، اور اس کے لیے ایک جگہ کا تفصیلی معائنہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کا دل مطمئن تھا کہ جس اچھے کام کی ابتدا وہ کرنے جا رہا ہے، اس میں اس کی معاون اور ذات ہے، وہ سب سے طاقتور ہے۔ انصر نے ماسٹر حمید کو اپنی ذہنی کیفیت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ یہ باتیں اپنے والدین کو بتائے گا تو یقیناً وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے آج ریاست سے بھی یہ بات چھپائی تھی کہ وہ چودھری عمر دراز کی حویلی کیوں گیا تھا۔ دراصل اس کے ذہن میں ایک خیال بار بار آ رہا تھا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی میں جانے کا بہانہ بنا تو اس نے وہاں جانے میں دیر نہ لگائی۔ البتہ وہاں اس کی ٹارچ کی موجودگی نے اس کے خیال کو تقویت دی تھی۔ انصر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر نیلی حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انصر نے ریاست کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ نیلی حویلی میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے وہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ کیا مطلب؟ ریاست نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ نیلی حویلی کی ایک بدروح کو شاید میں جانتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ریاست حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ وہی جو تم سن رہے ہو، اور میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ میں اسے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں۔ انصر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تم چھوٹی چودرانی کے بھوت سے ملنا چاہتے ہو؟ ریاست ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ نہیں، وہ کوئی اور ہے۔
انصر کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ابھر آئی۔ کون ہے وہ؟ ریاست نے بکھلائی آواز میں پوچھا۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے نہایت غور سے سنو۔ شاید تم میری بات کا یقین نہ کرو، مجھے بھی اس کی صداقت کا محض گمان ہے، اس لیے میں اس کی سچائی جاننے کے لیے نیلی حویلی میں جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ انصر گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بات تو بتاؤ۔ ریاست نے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پینے لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ انصر نیلی حویلی کا دوبارہ دورہ کرنا چاہتا تھا؟ اسے وہاں پہ کن ثبوتوں کی تلاش تھی؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔